بدت آنے نا ذکر مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اللہ دی قسم رب دی سنت ہے جاءکم قد جاءکم برہان من ربکم انگریزی کتنے لکھیا سونا آ گیا ماہی آ گیا انہاں کو جاءکم کا ترجمہ کر قد جاءکم من اللہ اللہ کی طرف سے آیا اصلیہ میں سونا آیا یہ بدت ہے ارسلنا کا کی مطلب ہے رب آتا ہے کلیا اس بات سا رب نے مبعوث فرمایا یہ تے قرآن دی آیتاں نہیں مگر جنہ مرضی قرآن پڑھتا رہے جنہ چر میرے نبی دی دل میں تعظیم نہ ہوئے اللہ دی قسم قرآن سمجھ ہی نہیں آتا بلکہ ان چھنگ دے علاقے جو بیٹھا گر کیوں نہ آقا حضرت سلطان عارفی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ بھی فرمان میں بے لیا ایمی باتاں کرنے پیا سجدے کرنے پیا ایمی تسبیحاں پھیرنے پیا پہلا دل بھی حالت بدل لے اور بغض نبی دل جو کٹ کے پھر میرے اللہ دا قرآن پڑھ آپ فرمانے پہ تسبیح ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه یعنی نبیوں کو بلا کے فرمایا ثم جاءكم جب تواڈے ول میرا سونا آوے آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں رب نے خود کیا برادران اسلام یاد رکھیا جی
میں اس ٹاپک میں اگر میں اس حوالے نال گفتگو کراں کہ توریت اندر جتنے ڈیوائن کمانڈمنٹس نے اوتھے ذکر مصطفیٰ کیویں آیا اور انبیاء نے کیویں کیتا، وہ بات طویل ہو جائے گی، میں اپنی گل کمپلیٹ کرنی لیکن کنکلوڈ کرنا ہوں میں اگلے ٹاپک پہ آ جانا، آخری ٹائم میں 11 بج چلے ہے توجہ جی جی سبحان اللہ۔ تیسرا یہ میلاد تو عین توحید ہے، اگر میں توحید باری تعالیٰ پہ گفتگو کرا تو یہ گزرتا ہوں تو پھر بات طویل ہو جائے گی، میں اگلے میں پوائنٹ پہ آنا۔ دوسرا کسی ہے کی ہے بدعت کی ہے، بدعت کی ہوندی تسی آپ کو یعنی سانوں پتہ ہوتا سی تانوں آپ سب تو ساتھ آپ ہی نہ تقریر کر لیندے۔ میں تم بڑی سادی زبان سمجھا دینا، مولانا نے فرما دیتا ہے ہر وہ نواں کام جڑا نبی دے دور وچ نہ ہوے تے صحابہ دے دور وچ نہ ہوے اونوں کہندے نے بدعت۔ جی سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت دلالہ، ہر نواں کام جڑا گمراہی ہے، جہالت ہے، جہنم چ لے کے جائے۔ بالکل حدیث بھی سچی، اسی اس حدیث نو الحمدللہ ماننے نہیں ہے کہ ہر وہ بدعت جڑی دین دے خلاف ہو گیا، شریعت دے خلاف ہوئے، اسلام دے خلاف ہوئے، اسلام واسطے نقصان دے ہوئے، مخلوق مسلمانوں واسطے ضرر رساں ہوئے، ہر وہ نواں کام بدعت ہے جی بے شک، اور وہ گمراہی ہے اور جہنم چ لے کے جائے گی۔ ساڈے نزدیک علماء نے فرمایا بدعت دی ویسے تو مختلف اقسام لیکن دو نے، ایک ہوے جڑی بدعت حسن ہے، ایک بدعت قبیح ہے، بدعت سیاہ۔ ایک چیز کہہ لے سادی زبان ہے کیونکہ چھنگ دے علاقہ ہے تے سادی زبان چ کیا کرو ایک نواں کام چنگا ہے جی جی بے شک، ایک نواں کام برا ہے بھڑا ہے۔ اسی کہنے ہیں ہر نواں کام جڑا برا ہے نا وہ جہالت ہے اور گمراہی ہے جی بے شک۔ تے جے کو کہنے شاہ جی مطلقاً ہر کام بھی جڑا منع ہے اور جہالت اور گمراہی ہے، پھر مولوی صاحب پوچھو مولوی جی بلال پاک نے سپیکر سے کبھی اذان نہیں دیتی، اذان نے جب بدعت کیوں کر دی؟ جی جی بے شک، از سپیکر سے اذان دینا بدعت ہے جی، ایک نواں کام بھی جی جی بے شک، نہ نبی نے سپیکر سے اذان دلوائی نہ نبی نے صحابہ نے دیتی جی، 13 صدیاں بغیر لاؤڈ سپیکر سے اذانیں ہوتی رہی، مولانا نے اس کو کیوں شروع کیا اس بدعت کو جی، ہر مسجد مقام میں جو سپیکر لگے نے ان آنکھوں بغیر سپیکر و اذانہ جی، یہ بدعت ہے۔ قرآن کریم زیرہ زبرہ لگیاں نے بدعت نے، نہ نبی لگوائیاں نہ صحابہ لگوائیاں جی، حجاج بن یوسف نے پہلی مرتبہ قرآن زیرہ زبرہ لگوائیاں جی، چاہیے کہ نا مولوی صاحب جرأت کرنا آخر خبردار بھئی کوئی تاج کمپنی کا قرآن نہ لگے جی جی بے شک، کیونکہ اس کے زیرہ زبرہ بدعت نے میرے نبی دے صحابہ دے دور کوئی نہیں سمجھا، یہ بعد میں لگوائی گئی، آج اس کا ہمیں فائدہ ہے، اگر زیر زبر نہ ہو تو ہم قرآن پڑھ نہ سکتے بے شک، ہمیں تو نہیں پتا انم تا دیکھیں نا ایک جو ہے وہ آیات میں سے ایک غلط ہو جائے تو کفر ہو جائے بے شک، صراط الذین انعمت علیہم، اگر انعمت کو انعم تو کہہ دو جی، یہ سادہ بندہ بھی پیڑ دے اوتے لگی زبر ویکھ کے تے پڑھ لے جی جی بے شک، ہے نواں کم پر ہے چنگا جی بے شک، یہ بدعت حسنہ ہے جی، سانو روز مولوی صاحب آلے شاہ جی آپ دیکھو صحیح بخاری چ لکھیا ہے، مسلم چ لکھیا ہے، ابن ماجہ ترمذی ابو داؤد چ لکھیا ہے، میں کہ نبی نے کدی دا حوالہ دیتا ہے؟ نبی کے صحابہ کدی آکھا ہوئے دیکھو بخاری چ لکھیا ہے جی، مسلم ہے، بخاری ہے، ابن ماجہ، یہ بدعت ہے جی، یہ نبی کے دور میں نہیں تھی، نبی کے 250 سال بعد بخاری تدوین کی گئی ہاں بے شک، یہ بدعت ہے مگر ہے نیا کام، مگر ہے اچھا بے شک۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، گھڑیوں کے وقت جو ہے نمازوں کا وقت گھڑی سے فکس کرنا بدعت ہے، قرآن کہتا ہے کتاب موقوتہ سورج کا وقت ہے، مولوی صاحب گھڑی دے قائم نہ نماز پڑھتے نے بدعت، لہذا ہر نیا کام جو شریعت کے خلاف ہو، نقصان دہ ہو، وہ گمراہی ہے، ورنہ اگر ہر کام نو چھڈ دے گا نا تو پھر تے زندگی چل نہیں سکتی، پھر تے یہ مدرسے بنے نبی دے دور وچ کوئی نہیں سکتی، یہ صرف نہ دی گردانہ باو تو کا ہو وہ مسلمان غلط کوئی نہیں سکتی، یہ ساری چیزیں نہیں تھی نبی کے دور میں، یہ قرآن کریم کے ترجمے نہیں تھے، تفسیریں اس طرح نہیں تھی، یہ سب بدعت ہے۔
مگر یہ ہمیں فائدہ مند ہے، اسلام کے ترویج اور اشاعت کے لیے ضروری ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو بدعتیں واجبہ ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، ضروری ہے کہ اس کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہر کام کو بدعت نہ کہو، مگر یاد رکھیا جی یہ نہیں میں مثالاں دتیاں نے بدعت 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 اور رولا پایا ہے، یہ جو میں نے کہا یہ تو بدعات ہیں، مگر رب کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا ذکر بدعت نہیں، میرے رب کی سنت ہے۔ یہ تو بدعت ہے بھی نہیں جی، ہر نواں کام بھی بدعت، ہر نواں کام بدعت جو نبی دے صحابہ دے دور وچ نہ ہوے تے پھر مولوی جو مولوی تو ہو تو ایسے اللہ اکبر، مولوی بھی تو کوئی نہیں سی جی جی تو صاحب نے زی وقار انیاں میں مثالاں دے مسئلہ لی شاہ کے سبب جی جی بن حکومت کو نبی دے صحابہ دور ثابت کر کے جی کوئی نہیں، کعبے دی توسیع تے کعبے دی جڑی شان و شوکت ہونے اودوں میں ثابت کر کے مسجد نبی دے سنگ مرمر میں ثابت کر کے دکھایا جی جی سب بدعت ہے مگر چنگا ہو ہاں بے شک بے شک، تو صاحب نے جی وقار ہر نواں کام جڑا دین دے خلاف ہوے حرام بدعت ہے، مگر جڑا نواں کام دین دا فائدہ ہوے مسلماناں نوں دین دی سمجھ آوے او جائز نہیں، او بدعت حسنہ ہے۔ عرض کرنا پیا مگر یاد رکھیا جے میرے نبی دا ذکر بدعت نہیں، میرے نبی دی آمد دا ذکر کرنا، میرے نبی دے جڑے میرے نبی دی صورت دا ذکر کرنا، نبی دی سیرت دا ذکر کرنا، لوکاں نوں بھلا کے اپنے آقا دا ذکر کرنا، اے میرے رب دی سنت ہے۔ رب نے اپنے کبیر کا ذکر بلکہ میں قرآن پڑھتا جانا جگہ جگہ کہ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر فرمایا تو ایت اندر ذکر، زبور اندر ذکر، انجیل اندر ذکر، جے قرآن پڑھو کبھی میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کبھی میرا رب فرماتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کبھی میرا اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کبھی اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کبھی میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے پیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کبھی میرا اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کبھی میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے پیا رب کا نام فرماتا ہے پیا یاسین حامیم، کبھی میرا اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی نے بہن کا ذکر قرآن کرتا ہے، میرے نبی نے جان کا ذکر قرآن کرتا ہے، میرا کریم آقا علیہ السلام ایک زمین تو پتھر پھاڑ کے سنتے قرآن آ کے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، میرا نبی صحابہ کو بیت الویت قرآن آ کے ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی دی اطاعت قرآن آ کے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرا نبی دے بلاوے تے قرآن آ کے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، میرا نبی بولے کہ قرآن کے وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی آسمان پر جاوے تے قرآن کے سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا نبی رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے قرآن کے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میرا نبی تے پھٹک مارے قرآن کے یا ایھا المزمل، جنوں تو بدعت آنے نا ذکر مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اللہ دی قسم رب دی سنت ہے، جاءکم قد جاءکم برہان من ربکم، انگریزی کتنے لکھیا سونا آ گیا ماہی آ گیا، انہاں کو جاءکم کا ترجمہ کر قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، اصلی آنے سونا آیا، یہ بدعت ہے۔ ارسلناک کا کی مطلب ہے رب آتا ہے میں کھلیا اس باسا رب نے مبعوث فرمایا، یہ تے قرآن دی آیتاں نہیں مگر جنہ مرضی قرآن پڑھتا رہے جنہ چر میرے نبی دی دل میں تعظیم نہ ہوئے اللہ دی قسم قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، بلکہ ان چھنگ
سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ بھی فرمان میں بے لیا ایمی باتاں کرنے پیا سجدے کرنے پیا ایمی تسبیحاں پھیرنے پیا پہلا دل دی حالت بدل لے اور بغض نبی دل چو کٹ کے پھر میرے اللہ دا قرآن پڑھ آپ فرمان میں بے تسبیح قرآن بن گیا شیخ الحدیث بن گیا فقیہ بن گیا عالم بن گیا قاری بن گیا محدث بن گیا مگر پڑھیا علم نہ سکھیا تے لینا علم نو پڑھ کے لنگر بتانے دعوت دینے وہ لوگ تو کی کر دے پہ حضیاں نے نبی میں میلاد کا ذکر کرنے ایک بدعت نہیں ہے رب کی سنت ہے بلکہ قرآن کے اندر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ یا اپنے نبیوں کو بلا کے فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ جب تواڈے ور میرا سونا آوے آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں رب نے خود کیا برادران اسلام یاد رکھیا جائے میں اس ٹاپک میں اگر میں اس حوالے نہ گفتگو کروں کہ توریت اندر جتنے ڈیوائن کمانڈمنٹس ہیں وہ تھے ذکر مصطفیٰ کیویں آیا اور بنیاد نے کیویں کیتا وہ بات طویل ہو جائے گی میں اپنی گل کو کمپلیٹ کرنے لیکن کنکلوڈ کرنا میں اگلے ٹاپک پہ آ جانا آخری ٹائم میں 11 بج چلے ہے توجہ جی جی سبحان اللہ تیسرا بدعت بھی نہیں تو تیسرا کی سی فضول خرچی اچھا میں نے سمجھ نہیں ہوتی کہ آج دا ذکر مصطفیٰ دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لنگر پکایا ہے بعد لائٹنگ ہوئی ہے تسی سکتے ہو سونگا لایا ہے میں آیا دیگاں چڑیاں نے مٹھائیاں لڈو بڑے جا رہے ہیں آندہ جی فضول خرچی ہے کہ تیرا تے لگ گئی کوئی تیرے کر کے فضول کرے
دیکھو نا جدا لگا ہوگا وہ تے حق بن جاتی ہے. مثلا میرا پیسہ ساڈے وزیر اعظم نے لاتا ہے اتنے گردوارے تے کرتارپور مینوں تے دکھ ہوئے. میں سمجھنا فضول نہیں کہ بالکل کا گناہ ہوئے. میرا پیسہ گردوارے تے مندراں واسطے نہیں, میرا پیسہ میرے ٹیکس کا پیسہ مسجد ہوئے, مدرسہ ہوئے, خدا کی خدمت دے کتے غیر اللہ دی عبادت ہے اتنے ساڈا لگے تو میں بنی ہاں, میرے اللہ جانے تے وہ جانے, میرے کو پوچھ کے نہیں سنائے باہر آ. لیکن مینوں دکھ ہویا میرا تو فضول ہے. ہن جڑا لگا ہوئے وہ کیا کہ جی میرا کیوں لوایا جی میرا فضول ہے, تیرا تے لگا ہی کچھ نہیں. اے محمد ندیم جانے جے کسی دا لگا پائی ساڈے کول آ کے نہیں جاتا کہ تیرا بچ گیا جی. فضول خرچی غریباں دے دو, مسکیناں دے دو. تے 1.5 لاکھ دا آئی فون کول پہ ہو جاندا مسکیناں دے چھڑو. تو یہ 1.5 لاکھ دا فون ویچنا تے 2500 دا نوکیا لے لے تے باقی غریباں نوں چا دے. نہیں جی غریباں نوں دے چھڑو تے چنگا نہیں. اچھا میں یہ بھی اج رولا مکا دینا جے تسی بیٹھے ہو تہاڈا جو ہے جڑا 2-4 ملن دا مالک وہ کسی دی چھانگ کو لاہور پسا کر دیا تو 10-20-50 روپے مالک مزدور آدمی ہونا تو انہوں جا کے رسو مولوی آگے چور پکے نے ایسا نہیں کھانے دی. اے سارے غریب ہی بیٹھے تو بچوں جو میں امیر آدمی نے ایک روٹی کھا ہی لئی ہے تو برداشت کر لے انہاں تو پرونا مجھے کھوا چھڑی. تو ایک ہی فضول کر نہ یاد رکھیا دے تسی بڑا سجدہ نہ محبت کرتے ہو تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا قیامت والے دن میرا حساب دے گا. وہ کدے دیا مفتا کوئی نہیں نا. ماں پتر کا حساب نہیں دے گا, یاراں بیٹیاں کرے سارے مک جانے, کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا. مگر رب دی عزت و جلال دی قسم آج بالکل لکھوار ہو جیڑا پیسہ تسی نبی دے نام تے لاؤ گے وہ دا حساب تہاڈا میں دے میں تہاڈا وعدہ کرنا سبحان اللہ کیا بات ہے. وہ دا حساب تہاڈا میں دیاں گا. کیوں میں ایویں گل نہیں کردا. رب دی عزت دی قسم جیڑا نبی دے نام تے لگا وہ دا حساب ہونا ہی نہیں, وہ دا تے ثواب ہونا ہے. وہ دا حساب کوئی نہیں ہونا. اور میں ایویں گل نہیں کردا. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک بندہ آ گیا کملی والا تیاں جوان نہیں کملی والا کو عطا ہو جائے. اور میں یہاں آج میلاد کے دن آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا, خدا کے لیے اپنے بچوں کے نکاح کو شادیوں کو سستا کرنا, غیر شرعی رسومات کو چھوڑ دیں. اس کی وجہ سے آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں بوڑھی ہو گئی گھر میں بیٹھے, پیسے نہیں, جہیز نہیں, یہ نہیں, نہ زیور نہیں ہے, نہ جناب بڑی کوئی نہیں. انہی چکروں میں آج ہم اپنے آپ کو ظلم کر رہے ہیں. شریعت مصطفیٰ میں یہ ہے فضول خرچ. 3 شرائط ہیں نکاح کی, ایجاب و قبول, حق مہر اور گواہ. یہی نکاح. ایجاب و قبول تے بھی کوئی خرچہ نہیں, حق مہر میاں بیوی آپس سے پاوے 1 روپیہ رکھن پاوے 1 لاکھ رکھن, ان کی آپس کی باہمی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور 2 گواہوں پہ بھی کوئی خرچہ نہیں ہے. یہ 3 ہی شرائط ہیں نکاح کی. بیٹا بیٹھ جائے. 3 ہی شرائط ہیں نکاح کی. اس کے علاوہ باقی سنت نہیں. خطبہ سنت ہے, ولیمہ سنت ہے, یہ کوئی فرض واجب نہیں. بلکہ یاد رکھنا جس کے بچے جوان ہو گئے اس نے تھوڑی سی غفلت کی اور بلوغت کے بعد اگر کسی کوئی بچہ گناہ میں مبتلا ہوا تو والدین اس کے ذمہ دار ہیں. میرے نبی نے فرمایا نکاح جلدی کرو. اور وہ ماں باپ ذمہ دار ہیں جو اپنے بچوں کی اس نکاح کے بعد سے غفلت کرے. تو یاد رکھو ان کاموں پہ فضول خرچ نہ کرو, بلکہ جو بیٹوں والے ان سے کہوں گا جو انہوں نے بڑا چاہ ہوگا جی ساڈا پتر ایسا بڑے گج بج کے کھڑنا ہے, شاہ جی 2000 بندے کی برات کھڑنی ہے, چنگا گھر ہوگے ایڈا تو چودھری نمبردار ہے 2000 بندے کا ولیمہ رکھ ہے. بیٹی والوں پہ بوجھ کیوں بنتا ہے؟ اگر تیرے پاس اللہ نے تجھے رزق دیا تو پورے پنڈ کا ولیمہ کر لے, پورے شہر میں ساتھ رہے. مگر یہ کی بات ایک ہی گل ہوئی کہ برات کھڑنی تے بوجھ دیا تے نہیں. بیٹی والوں پہ بوجھ نہ بنو, نہ کوئی ڈیمانڈ, نہ کوئی زیور. اس مرد نو, اس نوجوان نو بھی ڈب کے مر جانا چاہیے جدی نظر یہ ہوگی کہ وہ لے آئے گی تو میں کھاؤں گا. اس مرد نو ڈب کے مر جانا چاہیے.
اللہ نے تجھے بادر رجال قوامون علی النساء، یہ جوان جو اللہ نے تمہیں ہاتھ دی ہے، طاقت دی ہے، تم خود کماؤ گے۔ ایک ہی کر لو امتحان ہے نہیں، ہمیشہ اپنے زور بازو پہ مرد اسی کو کہتے ہیں مسلمان وہی ہے جس کو اپنی محنت کے رزق سے پاتا ہے۔ اس لیے بیٹی والوں پہ بوجھ نہ بنو، آج سے یہ عہد کرو کہ اگر کسی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے لاؤ گے، اللہ سیدہ زہرا کے صدقے تیری بیٹی کو گھر میں آباد کرے گا۔ آج سے یہ عہد کر لو کہ ہم نے ظلم نہیں کرنا بیٹی والوں پہ۔ سامعین وقار یاد رکھنا، بلکہ میرے والد کریم رحمۃ اللہ آپ نے وصال کو پہلے نصیحت کی، کیونکہ ہوں ہے کہ جنہیں تیاں دیتیاں نا بعد روٹیاں بھی قرآن ہو دے۔ میری والد صاحب نے فرمایا خبردار ہوئے روٹی پلیوں دے آ جائے تیاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا کہ جڑا تی دے تو ٹیکس بھی لا دے۔ خبردار، الحمدللہ ہم نے 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں دیا۔ ایون بعض مریدوں نے کہا شادی ایسی دینا چاہتے ہیں، مگر ہم نے اپنے پلے سے لگایا اللہ کے فضل۔ اس واسطے کبھی بھی قرآن دے چاہیے نہ تیاں نے تو بوجھ نہ بنا، اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو، اللہ کا حکم مانو، نبی کی شریعت فسامی نے ذکر کرنا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فرمایا جا میرے عثمان تو چلا۔ وہ بندہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ پہنچے، آدھے دستک نہیں دیتی تو عثمان غنی کی آواز آئی۔ آپ اپنی زوجہ محترم فرماندے نے پہتے نو کنی وری آکھیا دیوا تیل چوکھا پیندا ہے، روز اینا تیل لگ جاتا ہے، دیے دی بتی جڑی ہے روئی کاٹن وہ پتلی بنایا کر تیل زیادہ پیندا ہے۔ وہ بندہ سوچی پہ گیا میں کہڑے کم آیا تے دیوا کنا کو تیل پیندا ہے، رات نو بلدا ہوئے تے کنا کو تیل پیندا ہے۔ پھر انہیں دروازہ دستک دیتی، عثمان غنی رضی اللہ تشریف لے، ہاں بھی میں لیا، عرض کی تھی پیارے عثمان اے مسئلہ کہ سونے نبی نے کر لیا۔ آپ اندر گیا، بڑھیاں دن و دینار سونے چاندیاں تھیلیاں اس پہنچے جاتے ہیں۔ وہ بندہ پھڑیا کہ پھڑ کے کھلو گئے، فرمانے جاندہ نہیں کاٹے تو ہو گیا آدھیا اندر نہیں جناب میری ضرورت کو بھی زیادہ ہے، زائدہ ضرورت ہے، ضرورت تو چوک ہے۔ فرمانے پہ جاندہ کیوں نہیں؟ کہ اندر جناب ایک سوال آ رہے گل یہ پوچھنی ہے۔ فرمایا پوچھ، کہ اندر جناب جدوں میں آیا تے تسی اپنی زوجہ محترم نو دیوے دے تیل دے اظہار فرماندے سو پہ تے مینوں میری ضرورت کو بھی چوکھا۔ فرمانے تینوں پتہ نہیں جو اندر تیل جلنا تھا وہ میری ذات کے لیے تھا، اس کا قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہے، تو تجھے دیتا ہوں یہ خدا رسول کے نام پہ ہے، اس کا مجھے حساب نہیں۔ چلیا چلا اللہ رسول کے نام دے دئی ہوگا حساب کو بھی تو فضول آنے پہ تو کیسی مت ماری گئی۔ اللہ رسول دے دیتے دے اجر و ثواب، جنہوں حالے بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ میرے سامنے آوے، میں ان 5 لاکھ روپیہ دینا آتے آنے لگی 5 لاکھ پھاڑ کر میرے کو خیر کھا رہے، چلو 5 نہیں تو بتا لو 10 لاکھ ہے۔ کوئی کسی مولوی بھی پیغام چاہتے ہو شاہ بھی 10 لاکھ دیتے ہیں، 20 لاکھ 50 لاکھ سیدھا خیر سیٹ پہ مارا لگا۔ وہ مولوی نو جیڑا 100 روپے دی کھال پیچھے ہی نہ لگتے ہیں گھر نہیں بڑھتا، ان 50 لاکھ تھوڑے 50 لاکھ کروڑ کہنا نا شاہ جی میں سوچا بھی کرنا، میں کیا کیوں شاہ جی جان مارنا لو قیمتی ہوتی ہے، جو میں ماری جانے میں پیسے کی کرنے۔ تو پتہ یہ چلا جو جان ہوتی ہے، بڑی توجہ سے، جو جان ہوتی ہے نا وہ مال سے قیمتی ہوتی ہے۔ ارے کروڑوں دے کے بھی جان واپس نہیں آتی، مگر یاد رکھنا نبی کے نام پہ پیسے کو فضول کہنے والے، ارے میرے نبی کے نام پہ تو جان بھی فضول نہیں جاتی۔ تم مال کی بات کرتے ہو، پوچھو بدر کے شہیدوں سے، احد کے شہیدوں سے، یرموک و یمامہ حنین والوں سے، ارے کربلا والوں سے پوچھو، ارے غازی علم الدین سے پوچھو، غازی عامر و غازی ممتاز سے پوچھو، ارے نبی کے نام پہ تم نے جان دی، کہتے ہیں رب دی قسمیں جان کا مول نہیں آج پہ کیا بات ہے، نبی نے نام نے جان ضائع نہیں جانی۔ تم مال دے میں کیا، ارے مال دے کے جان بچائی دیئے، جان دے کے ایمان بچائی۔ سبحان اللہ۔ لہذا فضول کی رات سامنا لا سامن پتہ ہے نبی کا دین کی آنے سے سکی پہ کرنا۔ عزیز نبی دینا تو جانا بھی دین واسطے تیارا، ساڑھا سنیا دا دے بھی دئیے ایک باری محبوب بلاوے۔
ایک باری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنا آئے سر منگے سر دے دئیے اسی کدی دے اسی کدی دے نہیں نبی دے نام دے خرچ کی نہ جان فضول نہ مال فضول سبحان اللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سبحان اللہ صاحبین زیوکار الحمدللہ سنی وہ کر دے کہ اللہ دا قرآن تے نبی دا سبحان اللہ نہ شیعہ کے نہ بدعت کے نہ فضول کے دیکھو نا نبی نے فرمایا کہ روز قیامت ہر بندے نے حساب دینے وقت دا بھی طاقت دا بھی دولت دا بھی پیسے دا بھی رب دی عزت دی قسم ہے تسی جڑا وقت گزار دیو نا پہلے ایس میرے دا حساب کو نہیں دیا اللہ کہ وقت میرے نبی نے ذکر سبحان اللہ یہ تے بلکہ جو کہتے ہیں کمپنسیٹ کرنا اس وقت بھی ساڈا پیڑا جڑا ساڈا گزریا نا اونوں بھی اندر کج لینا ہے میں یہ سمجھ نہیں ہوندی فتوے کٹ دے کتوں جی تو سامنے جو کہ نبی کا ذکر کرنا نہ شرک نہ بدعت نہ فضول بلکہ سچا ایمان ہے اسی تے ہر ویلے ہر لمحے ہر گھڑی اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں ہر ویلے اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں گلی گلی گلیا گلیا نگر نگر بستی بستی ملکا ملکا دے اندر اسی چڑھاوا کر لینے ہیں لنگر پکا لینے ہیں لوگوں کو بلا لینے ہیں وہ لوگ تو یہ اکٹھے کیوں ہیں اسی آنے اندر پتہ نہیں بلکہ اللہ ترجمہ کر لینے ہیں سنیوں جی آج کی کرتے ہو پہ اسی آنے آقا دا میلاد منانے پہ اسی آنے پہ ہوئے کملی والا آگیا کملی آگیا آتھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمن گیا نور ازلی
دے نال پانی لین جاندیاں نے سیدہ فرماؤندیاں نے ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں دے اندر سٹدیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچدیاں نے میرے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے کنویں دے قریب جانیاں مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا میرے نال دی برکت دے پانی دے قریب جانیاں پانی آپے کنارے آتے آ جاتا ہے سیدہ تیری عظمت کو سلام فرما دیا نے میرے نبیاں دیا زیارتاں شروع ہو گئیاں کبھی آدم صفی اللہ کبھی نوح نجی اللہ کبھی موسیٰ کلیم اللہ کبھی ابراہیم خلیل اللہ آگے فرمانے لی آمینہ اسی اللہ دے نبیاں تینوں مبارک دین آیا بڑیاں بختاں والی ہیں بڑیاں کرماں والی ہیں بڑیاں شانہ والی ہیں یہ سیدہ تو نبیاں دے سردار بھی ماں بنن والی ہیں نبی مبارکہ دے دینے پہ آسمان دے ملائکہ زمین والے ہونے پہ مکے دیاں گلیاں فرشتیاں نل بھر گئیاں وہ چوک در چوک جلوس نہ لگ گیا آسمان والے ہونے پہ آسمان دے تارے زمین دے قریب آکے چراغا کر دینے پہ سانو کچھ دے چھٹے کیوں لاندے ہو یہ چھڑیاں کیوں لاندے ہو میں بتانا امام جلال الدین سیوطی فضائل الکبریٰ میں فرما دینے پہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کی تھی حکم رب جلیل فرمایا چھنڈے لے جاؤ چھنڈے لے جاؤ بیت اللہ تے چھنڈا لگا ہوئے ہے سیدہ میاں دے گھر عرش آدم تے چھنڈا لہرا رہا ہے یا رب العالمین اے چھنڈے کیوں لوائیں گی فرمایا تینوں پتہ نہیں آج دی رات میرے حبیب نے میلاد والی چھنڈے لگ دینے پہ آسمان تو ملائکہ دا نزول ہوتا ہے پیا حضرت عبدالمطلب میرے نبی دے دادا جان آپ فرما دینے میں حیران ہو گیا آج کعبے نوکی ہو جائے ساری دنیا کعبے دا طواف کر دیئے آج یہ لگتا ہے کعبہ کسے اور دا طواف کرتا ہے فرما دینے پہ کعبہ جلے بھت ڈگنا شروع ہو گیا سبحان اللہ بھت سجدے چڑک دینے پہ کعبہ ہلتا ہے بلکہ نانا میرے والد کریم تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی آپ فرمان رہے میں نہیں منتا شاہ جی کتاباں آندیاں نے تین دن کعبہ ہلتا رہا تین دن فرمان نانا شاہ جی کعبہ کبدا رہا تین دن کعبے تے زلزلہ آیا فرمان نانا میں نہیں آندا شاہ جی کتاباں آندیاں نے فرمان ترجمہ میرے والا نہیں میں کیا کھاگا میرا نبی آیا کعبہ جانتا ہے آن والا کون آیا ہے کعبہ جانتا ہے یہ نبی اور یہ جنہیں منو خدا تو پار کرنا ہے وہ نبی آیا جنہیں منو قبلہ بنانا ہے فرماتے نہیں میں کیا کھاگا میرا نبی آیا تین دن کعبہ وجن کر دارے آئے تین دن کعبہ چھوٹ دارے آئے وجن کر دارے آئے خود دیکھ دینے پہ ادھروں پیغام آ گیا عبدالقدرت مبارک ہوئے عبدالقدرت مبارک ہوئے آمینہ دلال آیا کعبہ سجدے کر دائے پیا جس کے سجدے کو محرابے کعبہ چکی اس نبی کے سعادت پہ لاکھوں سلام کعبہ چھوڑیا آسمان سے تارے قریب نے ملائکہ آگے نے چھٹے لگ گئے نے سنیاں تارے تو لگے نے ایک کوئی جواب ہوتا ہے کملی وعدہ گیا کملی گیا تھا سویرا ہو گیا کملی وعدہ گیا تھا سویرا
روتے روتے چیخ گئے چلاندے مگر نبی آئے نہیں مگر روئے نہیں چلائے نہیں سر سجدے بیچے اونٹ ہل گئے نہیں فرمانیاں نے میں کن قریب کیتا آواز ہوئی ہے پئی اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ یا رب حبل امتی اللہ کی حمد و ثنا میرا نبی امتی بخشش دی دعا فرما میرے میں حیران ہو گئے کوئی بچہ پیدا ہو گئے کوئی غسل دین کی لوڑ پئی ہے کوئی نال غلاظت ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے سجدہ فرمانے نے میں دیکھا میرا لال آیا ہے سونا بھی پاک آیا سونے کی ماں بھی پاک انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا نبی بھی پاک نبی دا سارا گھرانہ پاک ہے فرمانے نے میں دیکھا سونے کو غسل دین کی لوڑ نہیں پاک سوارن کی لوڑ نہیں سرما پان کی لوڑ کوئی نہیں رب نے غسل دلوا کے وہ پر لہر زلفا سوار کے آزاد البصر دا تاج پاک کے سونا فرماندیاں نے میں دیکھا میرا لال مسکرایا میرا لال مسکرایا اتنا سونے اتنا سونا ہے آج تک کسے ماں نے ہو جا پیدا ہی نہیں کیا مورتیاں لاٹا نکلدیاں نہیں پھر کل کنے مقامہ سبحان اللہ تاجدار بولنا الفاظ تاجدار بولنا دے لہجہ تاجدار حافظ آباد سبحان اللہ بیان تاجدار ختم نبوت حسن دارے سبحان اللہ سیدہ فرمانی نہ سنائے نور دیاں لاٹا نکل دیاں نے پہیاں تاجدار بولنا بولے مکھے چندے قدر شاشا مکھے
شرک ہے نہ یہ بدعت ہے نہ یہ فضول ہے، یہ میرے رب کی سنت ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے وقت بھی کافی ہو چکا، میرا سفر بھی ظاہر طویل ہے، انہی لفظوں کی دعا کے ساتھ اللہ پاک کہ آج کی محفل پاک کی برکت سے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، مصیبت دور فرمائے، اسلام کی رحمت کرم فرمائے، اللہ فرانس والوں کا نبی کے ہر دشمن کا بیٹا فرمائے، غیرت و غیرانی و غیرت ایمانی عطا نبی کی غلامی میں زندہ رکھے۔